الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر ابن عبد اللہ الانصاری انہ قال عن فاطمۃ الزہراء محمد فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبر لی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال نبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجی اما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمۃ وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا فقال علی اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ فقال النبی الثانی یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجته فقال علي اذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل یا رسول اللہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی اللہم صل علی محمد اقربا کٹ گئے جب شاہ کے اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دی تھی اماں نے جو دی تھی اماں نے جو پوشاک تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ بابا میرے بابا بابا میرے بابا ہاں شاہ کی لاڈلی جب کہہ دیے زندگی میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے ارے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا ہائے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا
اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، ارے عمر ہو 4 برس اور کمر میں کم ہو، ارے آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیف بابا، ہائے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ The second one is, as you know, the main aim of Imam Hussein for الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزادارو، اب اس عمل کو ہم کرنے جا رہے ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 6 مہینے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، اور اس 6 مہینے بچے کو پانی پلانے کے لیے ماں سے لے کے آئے تھے، جس کا نام علی اصغر ہے، اور اس علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، ظالموں نے تیر مارا، ایسا تیر مارا کہ 6 مہینے کے بچے کا گلا ذبح ہو گیا۔ یہاں پہ میرے مولا امام حسین فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر کہ جس کے گلے کو تیر نے ذبح کر دیا۔ یہی وجہ ہے اسی عمل کو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جب علی اصغر نے مولا حسین کے ہاتھوں پہ تڑپنا شروع کیا نا، چاہا کہ اس کو خیمے میں لے جاؤں، سوچتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، بس اسی عمل کو ہم دہرا رہے ہیں۔ بس عزادارو، وہ بڑا مشکل وقت تھا مولا پر، جب مولا نے علی اصغر کو اٹھایا ہوا تھا، فوج اشقیاء کے سامنے پیش کیا، ایسے پیش کر رہے تھے جیسے قرآن کو پیش کیا جاتا ہے، جیسے قرآن کو اٹھایا جاتا ہے۔ بس عزادارو، ملعون ہنستے بھی تھے، پانی پیتے بھی تھے، پانی گراتے بھی تھے، مولا کی طرف دیکھ کے کہتے تھے پانی تو اپنے لیے مانگتا ہے اور بہانہ اس بچے کا کرتا، یہ بچہ خود پانی مانگے۔ بس عزادارو، علی اصغر نے پانی مانگا، تعریف رقم کر دی، خدا کی قسم۔ مولا حسین نے علی اصغر کو گرم ریت پہ لٹایا، علی اصغر نے تڑپنا شروع کیا، خشک زبان کو خشک ہونٹوں پہ ماری نا، تو یہ وہ تیر تھا جو فوجی اشقیاء کے دلوں میں جا کے لگا۔ رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کاش ہم یہ عمل نہ کرتے۔ بس عزادارو، جب پسر سعد کو یہ پتہ چلا نا کہ میری فوج میں بغاوت ہو جائے، آگے بڑا، ہرملہ کو حکم دیا، ہرملہ تو کیا دیکھ رہا ہے، 6 مہینے بچے کو پانی کیوں نہیں پلا رہا؟ بس عزادارو، اتنا کہتا ہوں، روز عاشور ہے، مولا حسین لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہیں نا، تھک گئے ہیں، زخموں سے چور چور ہے، زخموں سے چور چور۔ وہ حسین آتا ہے بہن زینب کے خیمے کے دروازے پہ، آ کر فرماتے ہیں بہن زینب علیکنا منی سلام، علیکنا منی، زخموں سے چور چور حسین، تھکا ہوا حسین۔ ایک شخص آگے بڑھا، مولا حسین ایک زخم کو بار بار چوم رہے تھے، آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا آپ کا بدن زخموں سے چور چور ہے، لیکن ایک میں دیکھ رہا ہوں، ایک زخم کو بار بار آپ چوم رہے ہیں، یہ سننا تھا۔ مولا نے زور زور سے رونا
کیا، فرماتے ہیں یہ میرے اصغر کا، یہ میرے علی اصغر کی نشانی ہے۔ جب علی اصغر کو تیر لگا اور تیر علی اصغر کے گلے سے پار ہو کے اس بازو میں آ کے لگا، بس عزادارو یہ وہی عمل ہے۔ بس انشاءاللہ اس عمل کو انجام دیتے 7 قدم تھوڑا سا زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ 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 تجھے روئے، درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاج پہ سکینہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا بے پردہ اس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جوا کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جوا کا، میں اس گھڑی اکبر سے زیادہ میں اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، لمبا کرنا اچھا ہوتا ہے، وہ 360 ہے، اتنا لمبا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، 360 لیتے ہیں۔ آپ اسے کسی پر لیں آگے جو آپ کو ایزی لگے تو ہاتھ کا وہ خود ہی لگے 360 وہ کر سکتے اور زہرا کے کالے میں چکیاں پیس کے
نصیب گرے حد گردن کو سر سے چنی فیصلہ دیتی رہی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دورا سر سے چنی جسے شان سے تو خبر لوٹ کے آئے گا زہرا سال بہتا زہرا سال بہتر کا پامال ہوئے قاسم یوں گھوڑ کے کعبوں سے پامال ہوئے قاسم یوں گھوڑ کے کعبوں سے کس طرح چچاتی میت کو اٹھائے گا سال بہتر کا سال بچائے گا سال بہتر کا سال بہتر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبران مگر اکبر چل جائیں گے ابھی 2 منٹ میں سال بہتر کا سوتے نہ تھے تم اصغر چولہے میں تڑپتے تھے سوتے نہ تھے تم اصغر چولہے میں تڑپتے تھے آپ خبر سنائے گا تھوڑا تھوڑا نا ان کے ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں اوپر نہ لگے شبیر کٹائے گا زہرا زہرا سال بہتر کا سال بہتر کا سرور نے اٹھائے تھے سرور نے اٹھائے سب ساتھیوں کی شبیر کے راستے اب کون اٹھائے گا زہرا نہیں کریں گے
پریشان نہیں ہو آہستہ آہستہ کریں گے 100 سال بعد تو جو علی بھائی بولیں گے میں وہی کروں گا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں بتا رہے کیا شام آ گیا ہے حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں حافظہ بتا دے مجھ کو یہی ہے حق کا بیان لا الہ الا سجدہ کا نشہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا یخی کی منزل اول بھی اور آخر بھی یخی کی منزل اول بھی اور آخر بھی ہو کربلا
لا الہ الا اللہ کہا یہ حسن صدا سن کے صبح اکبر کی کہا یہ حسن صدا سن کے صبح اکبر کی رہا نہ وہم و گما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آگے ہم رہا نہ کوئی بھی بات حسین مقتل میں رہا نہ کوئی بھی بات حسین مقتل میں بس ایک ماں کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو روز عاشورا حسین سر نہ کٹاتے جو روز عاشورا جہاں میرے اس طرح منہ کر کے بس 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 دیکھنا بس پوری طرح سے سائڈ اندر ہی یا
अकबर तेरा या मेहदी या मेहदी या मेहदी या मेहदी या मेहदी या मेहदी नब की चादर करे सर से पहले तू उस बात को काट दे ताकि जिस मेरी दाग को छुआ या मेहदी या मेहदी या मेहदी या मेहदी या मेहदी लब की चादर तले सर से पहले हर अदादारी कर रहा है दुआ لبيك يا حسين 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 اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه آل محمد. Brother Furqan will just give a small light on the teaching of Imam Hussain al-Islam. What was his motive? Who was he? All the things he has done, what he has done, why he has done, what was his thought, was it for justice, was it against cruelty? So he will tell us the message of Imam Hussain al-Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. Verily to Allah we belong and to whom we shall return. These were the words of Imam Hussein after sacrificing each and everything he had in the line of duty, in the line of peace, in the line of Islam, and to prosper peace in the region. But today you might ask, who is Hussein and who are we? What are we doing here? So I would just say two promises were made. One, that Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad, made to his grandfather, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that if it comes a day, he will sacrifice each and everything that he has to protect peace, to protect Islam. That was the promise that he made
when he was youngster. And then he fulfilled it on the day of Karbala. But what's the second promise, you ask? The second promise is the oath that we all took. And it's the prophecy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He himself made this prophecy to the mother of Imam Hussein, saying, when the time will come, God will create a nation who would shed tears and who will remember your Hussein and who will remember this great sacrifice. So this is us, the nation of Husseini, the Husseini nation. And that's why we made the oath. What was the oath, you ask? What was the oath, you ask? Abadu Wallah Yazbara Maninsa Husayna. So I want you all to repeat it with me, which translate to, by Allah, we won't ever forget Hussein, and we won't ever forget the sacrifices he made in the line of Islam, in the name of peace, and in the name of humanity. His message was not just for one nation or one type of people. His nation, his peace, and his message is for all humanity. So I'll ask you all again to come back and remember this oath that we took. Abad Wallah Ya Maninsa, Abad Wallah Ya Zahra Maninsa Husayna, Abad Wallah Ya Zahra Maninsa Husayna, Abad Wallah Ya Zahra Maninsa Husayna. Now, coming to today. What is today? And why is today important? Today, marked in history, is Ashura. Ashura means 10th day of Muharram. This is the day when Imam Hussein in Karbala fulfilled his promise that he made as a youngster to his grandfather to sacrifice each and everything for humanity, for all of us. How did he do it? He gathered only 72 of his companions and his family, his brothers, his sisters, his friends, his nephew and nieces. He gathered them all and he stood against the unjust, unworthy ruler, Yazid ibn Muawiyah. He said that I won't accept this unhumane behavior and I won't accept all these unjust behavior of Yazid. And he stood against him. And that's the message of today, that no matter what, if you are standing against unjust rulers or if you're standing for peace, it doesn't matter who is in front of you. You should always stand against them and always remember what's truthful. So what he did, he lost his brother Abbas. That was a brother like a shadow to him. And when Abbas came to ask for permission, he got no permission. And who was Abbas? I'll remind you this. Abbas, the earlier days, he drove a line in the sand and no one ever dared to cross that line. That's the bravery of Abbas. But Imam Hussein stopped him, saying, no, we're not here for war. We want to embrace peace, and I want to guide them to the right path. I want them to the path of Islam, to the peace, prosperity. That's what he tried to do. And that's why Abbas could not fight. But then what Abbas did? Abbas brought Sakina to Imam Hussein, the youngest and the most beloved daughter of Imam Hussein. He brought him and asked for permission that Aka, Mawla, my master, if you don't want me to fight, at least give me a chance to fetch some water for these children. These youngsters haven't had water for 3 days. Imagine living out without water for 1 day. Imagine living out without water for 1 hour, 2 hours. How we get, and these are young children that are grandsons and granddaughters of prophets, that coming from the line of prophet. These haven't had water for 3 days. Why? Because of that uncruel and unjust ruler who wanted to gain the power. And this was never about power for Imam.
If Imam wanted power, he would have just let Abbas fight today. He never let him fight. Or he said, okay, you can go, but make sure you won't fight. And Abbas went out to get water from Furat. For one instance, he had water in his palm, but he never took a sip. I believe, I'm not sure, but I believe it would come to his mind that how can I drink water when Sakina is thirsty for 3 days? When all the children in the tents are thirsty for 3 days. And then he splashed the water back in the river. He filled up the jar and he tried coming back to the tent. That's when all these enemies started pointing all the arrows and shooting all this, whatever they had towards him. His only intention was to get that water back to the tents for the children. That was his only intention. He never had a sword. He never drew his sword. He stayed loyal and true. And this is the message of today. Stay loyal and true and stand up against peace, come what may. This is the message of today. And we lost Abbas. Imam Hussein lost Abbas. After Abbas, Ali Akbar. Imam Hussein's son, who was only 18 years old, asked for permission. I can imagine most of you have teenagers, children, and you have feelings for them, you have hopes for them. Imam had two. Bibi Zainab had two. Bibi Zainab had high hopes for Ali Akbar. Ali Akbar, who just looked like the Payambar himself. They used to call him Shabiya Payambar. Imam sacrificed Shabiya Payambar for this message. Imam sacrificed Ali Asghar for this message. Imam sacrificed each and every children and all those friends that he had for this message. And then he could just say, he could just go and fight when he wanted to. No. When he was in front of the troops of Yazid, he made sure that they know him. So he declared, I'm the grandson of Muhammad. I'm the son of Ali and Fatima. Remember who I am and know who I am before you rage a war against me. Imam could have just made a war with him, but no, he declared what he is and who he is and what his intentions are. And then he sacrificed himself in the line of peace. And that's why we always remember this day as the day of Ashura, the day where Imam Hussein sacrificed all he had for peace, for humanity. So I ask you again to remember the oath. Abadu Allah, Ya Zahra, ma ninsa Husayna. And when Imam Hussein asked us, Hal min Nasir yansurna? Is there anyone who can come to help me? And this is why we all here to respond to that message, and I landed on it. Hal min Nasir yansurna? Labbaik ya Hussein! Labbaik ya Hussein! لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مخلف القلوب يا ساتر قلوبنا. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وطولا في العمر وبركة في الرزق ونورا في القبر وصحة في الجسم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الله ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ملك